میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود. اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیجئے. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ سر رواداری کسے کہتے ہیں؟ رواداری ایک بہت اہم سیاسی اور معاشرتی سوال ہے. جی دیکھیے، انسانی زندگی میں تنوع جی یا ہماری سادہ لفظوں میں رنگا رنگی یا ڈائیورسٹی جی بہت زیادہ پائی جاتی. بالکل. دنیا میں مختلف خطوں میں طرح طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں. لوگوں کا رہن سہن جو ہے وہ ان کے ماحول کے مطابق، ان کا جو تاریخی تجربہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ارتقاء پاتا ہے، ایوالو ہوتا ہے. دو لفظ ہیں، ایک ہے برداشت اور ایک ہے رواداری. جی جی اچھا، برداشت کرنا یہ ہے کہ جیسے بھائی فیصل بڑائش بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں دیوار کی طرف منہ کر کے، میں نے کچھ کہہ نہیں رہا جی، میں بس برداشت کر رہا ہوں. رواداری یہ نہیں. رواداری کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں زبان کا، ثقافت کا، فیتھ کا یعنی مذہب کا، سیاسی خیالات کا ایکسچینج ہو، سماجی خیالات کا جو فرق ہے، جو اختلاف ہے، جو ڈفرینسز ہیں، انہیں 3-4 زاویے دیے جائیں، انہیں 3-4 اینگل جی ان میں انویسٹ کیے جائیں. بس پہلا برابری. ہم جو بھی زبان بولتے ہیں جی ہمارے ساتھ ریاست میں، معاشرے میں اس زبان کی بنیاد پہ امتیاز یا ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. جی عقیدے کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. جینڈر، عورت ہیں یا مرد، ہمارے ساتھ فرق نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا جو اس کا پہلو ہے وہ تو ہے حقوق کی، رتبے کی برابری، احترام کی برابری. اب اس برابری سے جو اگلا نقطہ آتا ہے وہ ہے دوسروں کے مختلف ہونے کا احترام. Our respect for other people's right to be different. ٹھیک ہے. پھر تیسرا پہلو اس کا آتا ہے اور وہ ہے ایمپیتھی. بالکل. ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے حقوق کا اسی طرح سے تحفظ کرنے کی کوشش کرنا جیسے ہم اپنے حقوق کا کرتے ہیں. جی مثال کے طور پہ فرض کیا، لیٹس اسیوم کہ میرا کچھ بھی فیتھ ہو سکتا ہے اور میرے سے ڈفرینٹ فیتھ رکھنے والے بھی سوسائٹی میں موجود ہیں. جی وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے ہیں. کسی کے اپنے طریقے سے عبادت کرنے سے میری ٹانگ نہیں ٹوٹتی، میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا. بالکل. بطور ایک شہری کے میرا کیا فرض ہے؟ میرا فرض ہے کہ میں ان کے عبادت کرنے کے حق کا احترام کروں، اسے تحفظ تسلیم بھی کروں. بالکل بالکل اور تحفظ بھی کروں. میری رائے میں جی یہ رواداری کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ دوسروں کے ہم سے مختلف طریقوں سے زبان میں، ثقافت میں، عقیدے میں، جینڈر میں، سیاسی خیالات میں جو مختلف ہونے کا حق ہے جی اس کا احترام کیا جائے. رواداری محض برداشت کرنا نہیں ہے، رواداری برابری اور احترام کا نام ہے.
टॉलरेंस, इससे सोसाइटी जो है उसमें अमन पैदा होता है। बिल्कुल। इससे सोसाइटी में जो है जो मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेंथ्स हैं, एवरी कम्युनिटी, एवरी इंडिविजुअल, जी जी, दे ब्रिंग सर्टन स्ट्रेंथ्स, वो कुछ ख़ास खूबियाँ, फ्लेवर लेकर आते हैं, फ्लेवर सोसाइटी में लेके आते हैं। और सबसे अच्छी सोसाइटी वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा तरह के फ्लेवर को एब्जॉर्ब करके अपना हिस्सा बना के उसे अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ में तब्दील करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। एग्जैक्टली। अच्छा, क्या मैं अगर गलत नहीं हूँ तो क्या हम टॉलरेंस के या रवादारी के फंडामेंटल एलिमेंट्स पे बात कर चुके हैं? हम करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फ़र्क है? देखिए, सिंपैथी जो है ना उसमें एक चैरिटेबल एलिमेंट पाया जाता है, तरस खाना किसी पे, और इसमें आप इक्वालिटी वाले उससे भी निकल जाते हैं, आप इक्वल नहीं समझ रहे होते, ऊपर नीचे। एग्जैक्टली। उसमें एक सरपरस्ती पाई जाती है, उसमें जो है वो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी पाई जाती है। बिल्कुल। हम मदद कर रहे हैं समझ के। जो एम्पैथी है ना, ये वो चीज़ है कि अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना कि अगर मैं इसकी जगह पे हूँ तो क्या ये बात मुझे पसंद आएगी, और मैं किस किस्म के रवैये की तवक्को करूँगा या करूँगी। ये एम्पैथी है। उर्दू में हम सिंपैथी को हमदर्दी कहते हैं, तरस खाना कहते हैं, रहमदिली कहते हैं जी, और एम्पैथी को कहते हैं हमदिली, अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखना। बिल्कुल। मुख्तलिफ चीज़ें सोसाइटी जो है उस पर सिंपैथी की भी ज़रूरत पेश आती है, लेकिन जो बुनियादी एलिमेंट सोसाइटी में जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ का, अमन का और बराबरी का और एक होने का, ओनरशिप का एहसास पैदा करता है, वो एम्पैथी। ठीक है। अभी जब हम लोग सिंपैथी की बात कर रहे थे और सिंपैथी को एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने ना अंदर चैरिटी का वर्ड यूज़ किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चैरिटी को, द कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी इन आवर सोसाइटी, उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, चैरिटी तो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन चैरिटी रज़ाकाराना होती है। मेरे एक उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि मुआशरा यतीम खाना नहीं, मुआशरा लंगर खाना नहीं। चैरिटी जो है वो एक फ़र्द की ज़ाती सवाबदीद है। आपके पास 100 रुपए हैं जी, आपने किसी को भूखे को देखा तो आपने उसमें से, आप अफोर्ड करते हैं जी, तो आपकी रजामंदी है कि आप 50 रुपए उसे दे दें कि खाना खा लो। बिल्कुल। चैरिटी है। आपके पास उससे ज़्यादा पैसे हैं, आपने एक लंगर खाना खोल दिया कि वहाँ 150 लोग रोज़ाना खाना खा लिया करें। ठीक है। सर्दियाँ हैं, आपने लोगों में कंबल बांट दी जी, चैरिटी है जी, फिलंथ्रॉपी है, ये रज़ाकाराना है, ये वॉलंटियर है। ठीक है। इस पर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन जो रियासत का काम है वो है एक मुनज़्ज़म इदारा जाती बंदोबस्त, एंड ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर कायम करना जी, जिसमें लोगों को रोज़गार का, सेहत का, तालीम का, ग़िज़ा का, मुनासिब लिबास का और माजूरी या बुढ़ापे की सूरत में जो सोशल सिक्योरिटी नेट होता है उसका तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो चैरिटी इज़ नॉट बैड, लेकिन मुआशरे चैरिटी पे नहीं चलते। मुआशरे जो है वो शहरियों को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बंदोबस्त देने से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सारी डिस्कशन से अभी तक मुझे ये समझ आया है कि जो चैरिटी है वो लिंक्ड है सिंपैथी के साथ, और जो शेयरिंग है वो एसोसिएटेड है एम्पैथी के साथ। एम्पैथी के साथ भी, और जो रियासत का और शहरी का बुनियादी रिश्ता है, शहरी रियासत को टैक्स देता है जी, महसूलात देता है। क्यों देता है? वो फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑब्वियसली।
انفراسٹرکچر ملنا چاہیے، سڑکیں ملنی چاہیے، اسکول ملنے چاہیے، ہسپتال ملنا چاہیے، متوازن غذا ملنی چاہیے، موسم کی مناسبت سے لباس ملنا چاہیے. تو جو ایمپتھی ہے جی وہ اور چیز ہے، سمپتھی اور چیز ہے. جو میں نے ابھی آپ نے جو چیریٹی کا سوال اٹھایا، تو چیریٹی ایسا کرانا ہے. جی آپ کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نہیں پیسے نکال دیتے کہ مجھے چیریٹی کے لیے چاہیے. وہ ایک والنٹیئر فیل ہے. لیکن ریاست جو ہے وہ سسٹمیٹک اور انسٹیٹیوشنلائزڈ فلفلمنٹ آف دی نیڈس، فنڈامنٹل نیڈس جو ہے، بنیادی جو ضروریات ہیں انہیں پوری کرنے سے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال آیا، مجھے نہیں پتا ریلیونٹ ہے کہ نہیں، لیکن اگر ہم لوگ سڑک پہ نکلتے ہیں یہاں لاہور میں اسپیشلی، بلکہ ہر جگہ پہ ہی، لیکن چونکہ اب مجھے تو یہاں رہتے ہوئے تھوڑا ٹائم ہو گیا، تو کتنے زیادہ بھکاری ہیں، کتنی پرسنٹیج ہے ان کی. وہاں پر تو بندے کی سمپتھی، ایمپتھی، ہر چیز جواب دے جاتی ہے جس طریقے سے وہ ہراس کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں وہاں پہ یہ ایک ڈیلیما، بالکل ایک مخمصہ تو ہے، جی کیونکہ بھکاریوں کے باقاعدہ مافیاز بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ کیسے پہچان پائیں کہ یہ شخص واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں؟ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ جی صرف یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھیک مانگ رہا ہے وہ پیشہ ور بھکاری ہی ہے. جی کئی سال گزر گئے، کوئی 60-65 برس پرانی بات ہے. میرے والد صاحب سفر کر رہے تھے، جی ان کی جیب کٹ گئی. تو ایک صاحب نے مجھ کو پریشان دیکھ کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، میں نے بتایا. تو وہ جتنی ان کی ضرورت تھی انہوں نے پوری کی. انہوں نے ایک دوسرے سے تبادلہ کیا ناموں کا، پتے کا. ان کا اس میں گرامی جو ہے وہ یعقوب خان تھا، ان کا تعلق کوئٹہ سے تھا، وہ کانسی روڈ کوئٹہ پہ رہتے تھے. اب یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ کوئی لیٹ 50s کی ہے. 2008 میں ایک تقریب میں، وکلاء کی ایک تقریب تھی، اس سے بات کرنا تھی مجھے. میں اسٹیج پہ گیا، میں نے بات شروع کی، میں نے اسی واقعے سے بات شروع کی. میں اس احسان کا جو 60 برس پہلے ہوا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے. اس سے سوسائٹی میں جو ہے، تو میں نے بات کی تھوڑی سی اس پہ، پھر آگے باقی جو باتیں کرنا تھی بات کر کے میں نیچے اترا تو ایک نوجوان آیا اور اس نے مجھے گلے لگایا، کہتا میں یعقوب خان کا بیٹا ہوں. I had no idea whatsoever. اور وہ صحافی، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں فلاں اخبار میں ہوں، میں رپورٹر ہوں. تو میں حیران ہوا کہ نہ 60 برس پہلے انہیں مدد کرتے ہوئے اس بات کا احساس تھا کہ کبھی یہ واقعہ ہوگا، نہ میں جب گیا تھا بات کرنے مجھے اس کا کوئی امکان دور دور تک ممکن نہیں تھا. لیکن دیکھیں انسانی سوسائٹی میں جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، یہ سوسائٹی کو ایک زندہ رہنے کے قابل یا بھروسہ کرنے کے قابل جگہ بناتے ہیں. ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ. جی اجتماع میں تبدیل کرتا ہے. وہ محض ایک اتفاق ہوا. میں سال 1.5 سال بعد کبھی ان کا فون اب آ جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کا بالکل نہیں تھا. لیکن کتنی معمولی بات ہے کہ وہ کیا، وہ چند روپے ہوں گے، شاید 2-4 روپے ہوں گے، لیکن جو انسانی معاشرے میں دوسرے کے ساتھ کی ہوئی نیکی ہے وہ بھلے ریکگنائز ہو پائے یا نہیں، وہ معاشرے کی مجموعی بھلائی میں اپنا حصہ ڈال. او بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا جی سر، مجھے یہ بتائیے کہ ڈائیورسٹی اور پلورلزم میں کیا فرق ہے؟ ہاں دیکھیے، جو ڈائیورسٹی ہے نا، جی یہ آرگینک ہے، نامیاتی ہے. ٹھیک ہے. انسانی معاشرے میں جو رنگا رنگی پائی جاتی ہے، جو انسانوں میں اور گروہوں میں اختلافی نکات پائے جاتے ہیں، وہ ناگزیر ہیں. جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، جی ہمارا جینڈر مختلف ہے. جی اچھا، جب ہم ایک زبان میں بات کر رہے ہیں تو زبان ایک جیسی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ میرا، آپ کا اور اس کمرے میں موجود جو باقی دوست ہیں ان کا فیتھ جو ہے وہ مختلف
یہ نامیاتی، یہ ڈائیورسٹی ہے. سوسائٹی، معاشرہ جی جب ڈائیورسٹی کو احترام دیتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پلورلزم ہے نا، یہ سیاسی کانوٹیشن رکھتا ہے. اٹ ہیز اے پولیٹیکل کانوٹیشن دیٹ سوسائٹی سے بڑھ کے ریاست، جی اسٹیٹ، جی سیاسی خیالات، مختلف سماجی رویوں، مختلف سماجی معاشرتی جو اکانیاں ہیں، جو یونٹس ہیں، جی جو کمیونٹیز ہیں، انہیں انسٹیٹیوشنلائز پروٹیکشن دے گی. پلورلزم از essentially a political arrangement جی whereby we institutionalize diversity. ڈائیورسٹی انیویٹیبل ہے. جو انسانوں کے کا جو تنوع ہے، جو رنگا رنگی ہے، وہ ناگزیر ہے، وہ انیویٹیبل ہے. لیکن جب ریاست جو ہے اس رنگا رنگی کو، اس تنوع کو، ڈائیورسٹی کو ایک ایسے سیاسی نظام میں ڈھال لیتی ہے جہاں اختلاف رائے کا احترام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں انسانی معاشرہ کیسے آگے بڑھتا ہے، اس میں بہت سے متبادلات، اب یہ ذرا مشکل لفظ ہو گیا، اس کو آسان کر دیتے ہیں. اس میں مختلف آپشنز موجود ہوتے ہیں. سوسائٹی کو اس وقت جو ہے وہ زرعی شعبے کو، ایگریکلچر کو آگے لے کے جانا ہے، ایگریکلچر ریلیٹڈ صنعتیں لگانا ہے، ہیوی انڈسٹری جو ہے وہ لگانا ہے، آئی ٹی کی طرف لے کے جانا ہے. بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ، بچیوں کی جو ہے وہ لٹریسی پیچھے رہ گئی، اس پہ زیادہ توجہ دینا ہے. پرائمری ایجوکیشن، خواندگی، لٹریسی، بیسک جو لٹریسی کی سکلز ہیں انہیں سوسائٹی میں یونیورسلائز کرنا ہے، یا کوالٹی ایجوکیشن کو ترجیح. یہ سب مختلف آپشنز ہیں نا. ٹھیک ہے. ان سب آپشنز کو بغیر تشدد کے ایک مکالمے کی صورت میں، اور سیاست کیا ہے؟ ڈائیلاگ. سیاست میز پہ بیٹھ کے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے ون ون، جس میں میرا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو، ایسا راستہ نکالنے کا نام ہے. تو پلورلزم جو ہے وہ جو سوسائٹی میں مختلف طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں انہیں انسٹیٹیوشنلائز کر کے احترام دینے کا نام ہے، راستہ نکالنے کا نام ہے. ڈائیورسٹی جو ہے وہ آرگینک ہے، نامیاتی ہے، ناگزیر ہے، اور معاشرے میں ہمیشہ موجود رہے. بالکل بالکل. اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز جو ہیں جن کے بڑے بڑے مطلب ہیں، جن میں سلائٹ ڈفرینسز ہیں، ہم نے ان پہ بات کر لی. اب میرا سوال یہ ہے کہ ایز پاکستانی، ہماری جو قوم ہے، ہماری قوم کے جو لوگ ہیں، ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم میں اتنی جو ہے وہ برداشت کی، رواداری کی کمی ہے، اور ہم اتنے شدت پسند کیوں ہیں؟ دو اسباب میرے ذہن میں فوری طور پہ آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ریاست اور شہری کا وہ رشتہ نہیں بن پایا ہے جس میں ریاست شہری پہ بھروسہ کرے اور شہری ریاست پہ بھروسہ کرے. تو عدم تحفظ ہے. مثلا ریاست کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ ٹیکس ایویژن ہوگی، جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، اور شہری کو یہ خدشہ ہے کہ جب مجھے ٹیکس کھایا جائے گا، ہاں میرا ٹیکس جو ہے وہ میرے پہ نہیں لگے گا، اور جب مجھے ضرورت پیش آئے گی تو میری ضروریات پوری ہوں، مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا. زلزلہ آئے گا، اتنے دن اخبار میں خبر آتی رہے گی، 5-7 دن، اتنے دن تک جو ہے وہ ہمیں کچھ امداد ملتی رہے گی. بالکل. ختم. ابھی بلوچستان میں جو سیلاب آیا ہے، آپ سڑک پہ جائیے لاہور میں اور لوگوں سے ذرا پوچھ کے دیکھیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو بلوچستان میں بارشیں معمول سے زیادہ ہوئی ہیں اور وہاں پہ فلڈ آیا ہے، تو وہاں لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں. 1000 سے زیادہ افراد جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو نقصان کا مالی، سماجی، انفراسٹرکچر کا نقصان، اس کا والیوم کیا ہے، کتنا ہوا ہے، پیپل ڈونٹ نو.
تو اس سے کیا ہوتا ہے، شہری میں اور ریاست میں جو باہم اعتماد کا رشتہ ہے جہاں وہ نہیں ہوتا تو وہاں عدم رواداری پیدا ہوتی ہے، چونکہ عدم تحفظ میں لوگ جو ہے وہ چھیننے پہ آ جاتے ہیں اور نفرت نہیں کرتے ایک دوسرے سے، بلکہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا حصہ کہیں یہ نہ لے جائے. ایک ایڈرینل رش میں ہی رہتی ہے پوری سوسائٹی، ساری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے کہ اگر میں نے اسے نہ چھینا تو یہ مجھ سے چھین لے گا. Oh my God. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی اور سماجی شعور ہے وہ ابھی ریوڑ اور قبیلے کی سطح سے اوپر نہیں اٹھ پایا ہے. اگری. ہم سیاسی جماعت میں بھی ہوتے ہیں تو ہم اپنی سیاسی جماعت کو کیلیبریٹ نہیں کرتے، نوانسز میں نہیں دیکھتے، اس کی جو یہ نہیں دیکھتے کہ ایشو بائی ایشو کہاں میری جماعت نے غلط کیا ہے، کہاں ہماری کوئی پالیسی جو ہے وہ ٹھیک تھی، کہاں ہماری پالیسی جو ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتی تھی. اسی طرح ہم اپنے جو ہمارے لسانی یعنی ایتھنک گروپس ہیں، جو ہمارے ریلیجس گروپس ہیں، پرائمریلی جہاں ریاست اور شہری کا وہ رشتہ جس کا بھی زیر ذکر کیا وہ نہ ہو تو وہاں قبائلی، قبیلے کی، ریوڑ کی، گروہ کی عصبیت، پریجوڈس پیدا ہوتا ہے. وہ پریجوڈس جو ہے وہ ٹالرنس کی نفی ہے. اس میں جو ہے وہ بغیر دیکھے بغیر جانے آپ جسے کہتے سب کو جج کر کے بیٹھے ہیں، ہم اس کے لیے پنجابی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے آپ میری مدد کریں کہ اس کے لیے اردو ترجمہ یا انگریزی ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. ہم ایک دوسرے سے کبھی ملے بھی نہیں، انیہ واہ نفرت، انیہ واہ کا ترجمہ کیا ہے، اندھا دھند، بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر اس کو جو ہے وہ پرکھے، بغیر اس کو کبھی دیکھے، بغیر اس کو جیے، بغیر اس کو محسوس کیے. تو یہ جو انیہ واہ تعصب ہے، پری ڈیسائیڈڈ، oh yes I heard it. you did it yes پری کنسیوڈ معاملات. پری ڈیسائیڈڈ جو تعصب ہے وہ معاشرے میں عدم برداشت پیدا کرتا ہے. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اگر ہم ایک میز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں، ایک دوسرے کے تو دوسرے سے بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے وہ سنتے ہیں تو ہمارے اندر عصبیت کم ہوتی ہے. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیوٹی ہونی چاہیے. جتنا زیادہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار اتنا ہمیں انہیں برا سمجھ رکھا ہے، ایڈے ماڑے نہیں نے، یہ اتنے برے نہیں ہیں، یہ اتنے برے. صحیح ہو گیا. اچھا یہ ہم نے بات کر دی کہ ہم میں جو ہے وہ عدم برداشت کیوں ہے، کیا ریزنس ہے اس کے پیچھے، لیکن کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ بہتری آ رہی ہے یا آئے گی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں رواداری پہلے سے کم ہوئی ہے اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ ریاست کی ایسی پالیسیاں ہیں. کوئی ریاست جو ہے وہ استحصالی ہے، عوام دوست نہیں ہے. ریاست جو ہے وہ زیادہ کا حصہ چھین کے کم کو دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ریاست کو یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ لوگوں کو بانٹ کے رکھا جائے، لوگوں کو تقسیم کر کے رکھا جائے. وہ پامال سا جملہ ہے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول، بالکل، لیکن وہ ہمارے ملک میں اب بھی اسی طرح طاقتور ہے. تو اس کے نتیجے میں غیر رواداری پیدا ہوتی ہے. میں ایک چھوٹا سا صحافی ہوں اور مجھے کچھ چیزیں ایڈٹ بھی کرنا پڑتی ہیں. آج مجھے ایک بھائی کی تحریر ٹریش کرنا پڑی، وہ اس لیے میں عام طور سے بہت ریلکٹنٹ ہوتا ہوں کہ تحریر کا مطلب ہے کہ کسی نے اس پہ وقت دیا، بالکل بالکل، تو ٹریش نہ کیا جائے، اس کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں ہو. لیکن اس عقلمند آدمی نے اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جب اس بچے نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ اس کی بات کو چھوڑو، آخر پٹھانوں کے لطیفے ایسے اتنے بنے ہوئے نا، میں اس جملے کا کیا کروں کہ کیا جملہ ہے یہ، کس قدر انسینسٹیو اسٹیٹمنٹ. میں نے کہا یہ تحریر اس قابل ہے کہ اس کو ٹریش کر دیں، یہ ہونی چاہیے. بھلے اس نے جو ہے وہ محنت کی یا لکھا ہے جو بھی ہے، لیکن یہ جملہ بتاتا ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ کس ذہنی سطح پہ ہے. بالکل. اچھا آپ کو یاد ہے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کیا بول رہی ہوں میں، یہ کٹ کے اندر میں دوبارہ بولتی ہوں. آپ کو یاد ہے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ہر پروگرام کو کسی اچھی بات پہ اینڈ کریں گے، تو مجھے آج لگ نہیں رہا کہ کوئی اچھی بات ہو رہی ہے، تو آپ کوئی اچھی بات کر دیں ایسے جیسے مطلب جو دیکھ رہے ہیں وہ خوش ہو جائے. میں نے تو سم تھنگ پازیٹیو. میں نے تو اچھی بات جو ہے وہ بتائی تھی.
وہ جو میں نے آپ کو یعقوب خان ہاں یعقوب خان والا واقعہ بتایا، تو میرے اب بھی یہی رائے ہے کہ معاشرے میں مذہب، جینڈر، ثقافت، زبان کی بنیاد پہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور جو چیزیں جی ہمارا شعوری فیصلہ نہیں ہے، ہماری شناخت کے، ہماری آئیڈینٹی کے وہ حصے جنہیں ہم نے کانشیس ڈیسیشن سے اپنایا نہیں ہے، وہ نہ شرمساری کا باعث ہونے چاہیے اور نہ فخر کا۔ زبان ہم نے نہیں چنی، بالکل، مذہب ہم نے نہیں چنا، جغرافیہ ہم نے نہیں چنا، جغرافیہ ہم نے نہیں چنا، اپنے پیدا ہونے کا وقت ہم نے نہیں چنا، اپنے پیدا ہونے کا مقام ہم نے نہیں چنا۔ اس میں آپ جینڈر بھی ایڈ کر دیجئے پلیز۔ میں نے کہا بھیا کہ اپنا جینڈر ہم نے نہیں چنا، بالکل اگری، بلکہ ہماری ماں نے بھی نہیں چنا، وہ ہمارے باپ کا کارنامہ ہے، اگر ہم بایولوجی میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے، تو اس لیے جو ہے ایسی چیز جس کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا، نہ وہ ہمارے لیے فخر کا باعث اور نہ ہی شرمندگی کا۔ بالکل جی، تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی۔ نئی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیں، چینل سبسکرائب کیجیے اور